اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں مصدق الرحمان فرام بلینئر انویسٹمنٹ گروپ. آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک, ہمارے ریئل اسٹیٹ کے مطلب شارٹ ٹرم انویسٹر ہیں, لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں, ڈیلرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں, ان سب کے لیے فرام دا پاسٹ فیو ایئرز اسلام آباد راولپنڈی میں وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہر فیلڈ کا جو بھی شخص ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کو اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے یا ہمارے لوگوں کے لیے کس طرح مفید ہو سکتا ہے. تو ہم بھی راولپنڈی رنگ روڈ کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کلائنٹس کے لیے, ہمارے انویسٹرز کے لیے وہ کس طرح کی مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے پاسٹ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کہ پاسٹ میں کیا رنگ روڈ نے کسی اور سٹی میں فائدہ دیا ہے لوگوں کو, کیا ریئل اسٹیٹ میں بوم آیا تھا رنگ روڈ کی وجہ سے. تو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لاہور کی تھوڑی سی ہسٹری. اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ راولپنڈی میں کون کون سے ایسے سوسائٹیز ہیں جس میں مور دین 2000% کے ریٹرنز آپ کو ود ان فیو ایئرز مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے سب سے پہلے ڈو لائک اینڈ سبسکرائب. جو میرے چینل میں نئے ہیں آپ لوگوں کو خوش آمدید. اچھا, تو لاہور کی جو رنگ روڈ ہے وہ سٹارٹ اس کی جو ہے 1992 سے سٹارٹ ہو گئی. تو اس کے بارے میں بات کہ اس کو ہم نے بنانا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی آپ لوگ کو جو لاہور کے پرانے ہیں ان لوگ کو آئیڈیا ہوگا کہ لاہور میں ایک سرکولر روڈ کا نام تھا جو پہلے وال آف لاہور تھا. ٹھیک ہے, جو پورے کے پورے لاہور کو کنیکٹ کرتا تھا. اس طرح کا کانسیپٹ پہلے سے تھا, چھوٹا سا لاہور تھا, اس کے لیے ایک سرکولر روڈ تھا. جیسے جیسے لاہور ایکسپینڈ ہوتا گیا پھر رنگ روڈ کا کانسیپٹ آیا کہ دس سٹی نیڈز اے رنگ روڈ. ٹھیک ہے, تو رنگ روڈ کی بات شروع ہوئی, پھر 2000s میں اس پہ کام شروع ہوا. 1992 سے یہ بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے, پھر ڈفرینٹ حکومت آئی. آپ لوگ کو پتہ ہے پاکستان میں کس طرح کے کام ہوتے, بے نظیر, نواز شریف, زرداری, مشرف. 2009 میں ایٹ لاسٹ اس کی انوگریشن ہوئی. 2009 میں ارلی 2000s میں راولپنڈی رنگ روڈ کے بارے میں بھی بات شروع ہو گئی تھی کہ اگر لاہور کو ضرورت ہے اس کی تو راولپنڈی اسلام آباد کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 2000 میں سٹارٹ ہوئی اینڈ 2016 کے بعد راولپنڈی رنگ روڈ نے بھی بوم پکڑا. پھر آپ لوگ کو آئیڈیا ہے کہ کس طرح کے فراڈز نکلے. کمشنر جو تھے ریٹائرڈ کیپٹن محمود صاحب, اور جو لینڈ ایکوزیشن کے تھے عباسی صاحب, ان سب نے دیکھیں ان پہ اس طرح کی ایکوزیشن جو تھے کرپشن کے چارجز لگے کہ انہوں نے مور دین 50 انفلوئنشل پیپل کو فائدہ دے رہے تھے. وہ خود کو تو دے ہی رہے تھے, کچھ اور کمشنرز بھی انوالو تھے, ٹاپ آف دا لائن یہ تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ مور دین 30 سوسائٹیز کو فائدہ دے رہے تھے اللیگلی. ٹھیک ہے, مور دین بلینز کا کرپشن کا الزام تھا. لیکن ایٹ لاسٹ کمیٹی بیٹھی, ساری چیزیں سامنے آئی. ٹھیک ہے, کرپشن کے چارجز ہوئے, ساری چیزیں, انہوں نے بالکل ایک نیا روٹ نکال لیا تھا راولپنڈی رنگ روڈ کے لیے, جس کی وجہ سے ایک عام آدمی سفر کرتا ہے. دیکھیں 2000 سے بات شروع ہے, کرپشن کے چارجز 2016, 17, 18 میں سٹارٹ ہوتے ہیں, ابھی تک رنگ روڈ نہیں بنا. اگر یہ ساری چیزیں کرسٹل کلیئر, ایزیلی, فلیکسیبلٹی کے ساتھ جاری ہوتی تو آج جو ہمیں فائدہ ہونا ہے وہ ابھی تک ہمیں ہو چکا ہوتا. دیکھیں میں لاہور کی بات آپ سے اس لیے کروں گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کو پتہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ کے جو بھی اسکیم آیا تھا یہ سب لوگ آپ سے اس چیزوں سے واقف ہیں. لاہور کا جو آج ہے اور لاہور میں جن لوگوں نے فائدہ اٹھا لیے وہ ہمارا راولپنڈی اینڈ اسلام آباد کا فیوچر ہونے کا, اپ کمنگ فیوچر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو میں سٹارٹ کرتا ہوں آپ کے ٹاپ آف دا لائن سوسائٹیز جو برانڈڈ ہیں. اس کے بعد پھر میں اپنے ساتھ ایک چھوٹے چھوٹے سوسائٹیز ہیں جن کو لاہور رنگ روڈ سے فائدہ ہوا تھا, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ڈی ایچ اے فیز 5 جیسے کہ مثال لیتے ہیں آپ کے ساتھ. 2000s میں آپ کا ڈی ایچ اے فیز 5 کا جو کنال کا پلاٹ تھا, وہاں پہ میرے جو انویسٹرز ہیں جو مور دین 60s ہیں, آئی ریئلی ریسپیکٹ دیم, انہوں نے ہمیں سٹوریز سناتے تھے لاہور میں کہ وہاں پہ لوگ شام کے بعد جاتے ہی نہیں تھے, مال ڈنگر باندھے جاتے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے, جو لوگ لاہور کے ہیں وہ لوگ اس بات سے سہمت کریں گے. پھر اس کے بعد ڈی ایچ اے آیا. ڈی ایچ اے نے دیکھے وہاں پہ 2009 سے پہلے لینڈ خرید لی. ٹھیک ہے, شارپ ہیں, دے نو وہ فیوچر کہاں پہ لائے کرتا ہے. انہوں نے وہاں پہ لینڈ خریدی, وہاں پہ کنال کے پلاٹس ود ان رینج آف 3 ملین وہ لوگ پرووائڈ کر رہے تھے لوگوں کو. آج وہاں پہ اچھی لوکیشن پہ, آج نہیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہاں پہ میچورٹی تقریباً 4-5 سال پہلے سے آ چکی ہے, وہاں پہ کنال کا پلاٹ 7 کروڑ کی رینج پہ ہے. اف یو کیلکولیٹ تو یہ آپ کا مور دین 1200% کا پروفٹ ہے, مور دین 1200% کا پروفٹ. آپ
لیٹ سپوز کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا نام تھا, ڈی ایچ اے نے تو اگر رنگ روڈ ہوتا بھی نہیں لاہور کا تب بھی اس نے اوپر جانا ہوتا. تو میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں رائیونڈ روڈ کی. اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں کہ رنگ روڈ سے پہلے رائیونڈ روڈ کو بہت اچھا روڈ سمجھا جاتا تھا, وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی تھی, سوسائٹیز آتی تھیں. آپ کے ڈی ایچ اے فیز 4 کا جو انٹرچینج ہے جہاں پہ سوئی گیس انٹرچینج بھی کہتے ہیں, جس کو وہاں پہ چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں, اسٹیٹ لائف جیسے کہ بینکر سوسائٹی ہو گیا, آپ کا پنجاب کوآپریٹو ہو گیا, وہاں پہ اسٹیٹ لائف کی اگر میں مثال لوں 2008-9 کی اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں تو وہاں پہ جو 5 مرلے کا پلاٹ تھا 7-8 لاکھ کا مل جاتا تھا. آج سے 4-5 سال پہلے 6 سال پہلے جب وہاں پہ کمپلیٹ میچورٹی آئی آلموسٹ 80-90% کی, تو وہاں پہ 1 کروڑ کا پلاٹ آتا تھا 5 مرلے کا, اینڈ آج وہاں پہ اچھی لوکیشن کا جو پلاٹ ہے 1 کروڑ 20 1 کروڑ 30 کی آتی ہے. تو دس از آلموسٹ اے پروفٹ آف 1000% کا پروفٹ. ایک چیپ سا پروڈکٹ آپ نے لیا, بیٹھ گیا اس کے لیے خاموشی سے, اور آپ کو مور دین 1000% کی ریٹرنز ملے. بینکر سوسائٹی کی مثال لے لیں, آپ کا لیک سٹی جو لاہور میں ہے رائیونڈ روڈ کے پاس, وہاں پہ جب تک ان کے پاس انٹرچینج نہیں تھا وہ کچھ بھی نہیں تھا, کوئی وہاں پہ گھر بنانے کا سوچتا بھی نہیں تھا, اور جو لوگ سوچ رہے تھے وہ تنگ تھے بیکاز آف دا ایکسس. جب رنگ روڈ کی ایکسس ان کو ملی, انٹرچینج ملا, تو ابھی وہاں پہ لوگ اپنے پسند کا ریٹ سیٹ کرتے ہیں. وہاں پہ جن لوگوں نے پہلے سے لے لیا ہے وہاں پہ مور دین 2000% کی ریٹرنز وہاں پہ ہوئے لوگوں کو. کبیر فیز 2 ہو گیا آپ کا. دیکھیے ملک ریاض از اے مائنڈ بلوئنگ پرسن, چاہے وہ جس طرح کا بھی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا, بٹ وین اٹ کمز ٹو ریئل اسٹیٹ تو ہی از دا ماسٹر مائنڈ. ان کو پتہ تھا کہ آپ کا رنگ روڈ وہاں سے گزرنا ہے جہاں سے انہوں نے آپ کا بحریہ آرچڈ بھی گزارا ہے, اپنا بحریہ ٹاؤن بھی گزارا وہاں سے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے دیکھیں ملک ریاض نے جو اسٹیپ لیا اس کی وجہ سے اس کے انویسٹرز کو فائدہ ہوا, ٹھیک ہے. آپ کا رنگ روڈ جہاں سے بھی جا رہا ہوتا ہے, ڈی ایچ اے پہلے سے وہاں سے لینڈ ایکوائر کرنا شروع کر دیتا ہے, ملک ریاض وہاں سے لینڈ ایکوائر کرنا شروع کر دیتا ہے, اینڈ جو ویژنری لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں کی ویسینٹی پہ جو سوسائٹیز آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ ٹائملی انویسٹ کر لیتے ہیں. آپ کا رنگ روڈ کمپلیٹ ہوا رائیونڈ روڈ تک, رائیونڈ روڈ سے ملتان روڈ تک ابھی بھی لاہور کا فرام 2009 ابھی بھی وہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں. بیچ میں آپ لوگ کو پتہ ہے پاکستان کرپشن چارجز ہوئے, ملک ریاض نے وہاں پہ آپ جو رنگ روڈ پہ لینڈ آ رہی تھی وہ لوگوں کو سیل کیا, نو ڈاؤٹ اس کی کمپنسیشن کی, وہ لینڈ جنہوں نے وہاں پہ لینڈ خرید لی تھی ان کو کہیں اور لینڈ دی, لیکن ابھی تک وہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. یہی ٹرینڈ چلتا ہے پاکستان میں, اسی ٹرینڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی رنگ روڈ پہ کہ کس طرح ڈیلے ہوتی جا رہی ہے چیزیں. ابھی پھر سے شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہم پھر سے تفتیش کریں گے, لیکن الحمدللہ ایٹ لاسٹ بلینز آف روپیز کے بجٹ پاس ہو چکے ہیں فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو ایف ڈبلیو. اور ایف ڈبلیو کی ریپوٹیشن کا آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ان کو ملتا ہے اس ٹائم فریم پہ وہ اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. یہ ہو گیا لاہور کی ہسٹری, ٹھیک ہے. اسی کا ریپلیکا فوٹو کاپی آپ کا راولپنڈی اسلام آباد رنگ روڈ پہ آنے والا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا جو فرسٹ فیز میں بنے گا راولپنڈی رنگ روڈ اسٹارٹ ہوگا ریڈیو اسٹیشن روات سے ٹھلیاں تک, ٹھیک ہے. یہ ساری رام کہانی جو تھی, یہ ساری کی ساری رام کہانی صرف اور صرف اس لیے تھی کہ آپ لوگ کو بتا سکوں جو لاہوریوں نے, ہمارے پنجابی بھائیوں نے فائدہ اٹھایا اس چیز کا رنگ روڈ کا, وہ ہمیں اسلام آباد راولپنڈی رنگ روڈ میں اٹھا لینا چاہیے. اسٹارٹنگ فرام ریڈیو اسٹیشن روات, اگین ڈی ایچ اے بیریئر دا فرسٹ آپشن جو وہاں پہ لائک کر رہے ہیں. ڈی ایچ اے کو فائدہ ہوگا, آپ کے بیریئر فیز 7 فیز 8 کو. ملک ریاض نیو کہ یہاں سے روٹ گزرے گا رنگ روڈ کا, انہوں نے آلریڈی وہاں پہ بائنگ کی ہوئی, وہاں پہ فیز 7 فیز 8 ایگزسٹ کرتا ہے. اتنی میچورٹی کے بعد بھی یو ول سی کہ وہاں پہ لوگوں کو اگین ود ان اے ٹائم پیریڈ آف 3 to 4 years مور دین 1000% کی ریٹرنز ملیں گے. آپ کا سیکنڈ انٹرچینج آتا ہے چک بیلی. چک بیلی میں نو ڈاؤٹ ایز سچ کوئی سوسائٹیز وہاں پہ نہیں ہیں. پھر آتا ہے تھرڈ انٹرچینج اڈیالہ. میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ریڈیو اسٹیشن روات سے لے کے چکری تک مور دین 100 سوسائٹیز ہیں وہاں پہ, جس میں سے پلینٹی آف دیم آر ایلیگل, پلینٹی آف دیم آر ان اپرووڈ. تو میں ان لوگوں پہ ان سوسائٹیز پہ روشنی نہیں ڈالوں گا, میں ان سوسائٹیز پہ روشنی ڈالوں گا جو آپ کے فیوچر میں اچھا ثابت ہو سکتا ہے. اڈیالہ میں ایک ہی سوسائٹی ہے
ٹھیک ہے, کچھ لوگ بہت خوش ہیں. دیکھیں ہر سوسائٹی میں ہر پروڈکٹ انویسٹ کرنے والا نہیں ہوتا, بہت ہی کم سوسائٹیز ہوتی ہیں جس کے آپ ہر پروڈکٹ پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, جس طرح DHA ہو گیا, جس طرح بحریہ ہو گیا, آپ کا ہو گیا لاہور اسمارٹ سٹی ہو گیا. اس کے کوئی بھی پروڈکٹ آتا ہے آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اس نے جانا ہی جانا ہوتا ہے. روڈن میں جن لوگوں نے کمرشلز میں انویسٹ کیا, جنہوں نے فارم ہاؤسز میں انویسٹ کیا, دے آر ریئلی ہیپی. تو روڈن انکلیو میں سمجھتا ہوں ان کے اگر ریزیڈینشلز میں ابھی اتنا فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو فیوچر میں لازمی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا اڈیالہ سے آگے جیسی میں آتا ہوں, آپ کا آ جاتا ہے چکری انٹرچینج. چکری انٹرچینج میں لیٹ الون مور دین 50 سوسائٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جس میں سے میکسیمم آف دیم آر انلیگل, ان اپرووڈ, جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے. لیکن جو سوسائٹیز اچھی ہیں, جس طرح ہو گیا آپ کا کیپٹل اسمارٹ سٹی, آپ کا بلو ورلڈ کے ساتھ میری اتنی نہیں لگتی, لیکن میں سمجھتا ہوں رنگ روڈ کے بعد آپ کے بلو ورلڈ جس طرح کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, غوری ٹاؤن میں بھی لوگ سیٹل ڈاؤن ہے, ان اپرووڈ ہے, لیکن ابھی وہاں سے لوگ نکالے تو نہیں جا سکتے نا. ٹھیک ہے, تو آپ کا بلو ورلڈ کا فیوچر بھی بہت زیادہ برائٹ ہے. آپ کا رابعہ ریزیڈینشیا ہو گیا, آپ کا کنگڈم ویلی ہو گیا, بہت چیپ پروڈکٹ ہے آپ کا. کر لیں ابھی انویسٹمنٹ, میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ابھی انویسٹمنٹ کر لیں, چھوڑ دیں اس کو آپ 3 4 5 سالوں کے لیے. ٹھیک ہے, ہماری ایکچولی ہماری ابھی جو نئی جنریشن ہے اس میں ایک چیز بہت کامن پائی جاتی تھی, پیشنٹ نہیں ہے ہم لوگ, ہمارے اندر پیشنس بالکل بھی نہیں ہے. یہ اثر ہمارے بڑوں میں جاتا جا رہا ہے. ہمارے بڑوں سے ہماری اچھی عادتیں ہم پہ آتی ہیں, ٹھیک ہے, بری عادتیں بھی آتی ہیں. یہ میں دیکھیں جیسے جیسے ایکسپوجر ملتا جا رہا ہے, مجھے ایک چیز بہت عجیب سی فیل ہو رہی ہے کہ ہماری جنریشن میں جو بری چیز ہے امپیشنسی کی, وہ ہمارے بڑوں میں جاتی جا رہی ہے. آپ کے پہلے لوگ انویسٹ کرتے تھے 3 4 سال کے لیے, 5 سال کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کے CDA میں F7 میں, آپ کے CD کے کسی بھی سیکٹر میں 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, جن لوگ کو آج روڈ پہ گزرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کروڑ پتی ہے, یہ تو ارب پتی ہے, دوز آر دا پیپل جن لوگوں نے بھلے وقتوں میں صحیح جگہ پہ انویسٹمنٹ کی اور اس کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, وہ مرغی حلال نہیں کی انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ ایک ہی ساتھ سارے کے سارے سونے کے انڈے لے لیں. انہوں نے چھوڑا. آج ان کو جو لقبات مل رہے ہیں کہ یار یہ کروڑ پتی ہے, اس کے بچے فورن میں پڑھ رہے ہیں, اس کی وہ بیٹی ڈاکٹر ہے, وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں, یہ انہوں نے اچھے ٹائم پہ پیشنس کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی. آج کل کا انویسٹر پیشنٹ نہیں ہے. پہلے لوگ کرتے تھے 3 4 سال, 5 سال, 10 سال کی انویسٹمنٹ, آہستہ آہستہ کر کے سال میں آ گئے. سال کے جو 2 سال والے تھے ان کی عادتیں لاہور اسمارٹ سٹی جیسی سوسائٹیز, اس طرح کی بہت ساری سوسائٹیز جنہوں نے ان کی عادتوں کو خراب کر دیا. ابھی 8 to 9 months, ابھی لاہور میں, اسلام آباد میں ایسی سوسائٹیز ہے جو آپ کو ود ان اے ٹائم پیریڈ آف 2-3 months پروفٹ دیتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لبرٹی لینڈز ہو گیا, آپ کا اتحاد ٹاؤن ہو گیا, آپ کے اسلام آباد میں کافی پروجیکٹس میں اس طرح کا ہوا ہے, جس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی میں پاس 2-3 months سے چل رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے, اس سے آپ کے جو چھوٹے چھوٹے انویسٹرز ہیں, ایون بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, ان کا کانسیپٹ خراب ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کہ ان کی یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے, اپنے گرینڈ چلڈرنس کی فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہم 4 to 5 years کی انویسٹمنٹ کریں. نہیں کر رہے ہیں لوگ. میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں, جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ کاش اس وقت ہم نے انویسٹمنٹ کر لی ہوتی. ہماری دیسی فیملیز میں ہمارے دیسی پیرنٹس کا ایک بہت کامن سا ایک ٹاپک ہوتا ہے کہ جب ہمیں مل رہا تھا 10 سال 15 سال پہلے وہ پلاٹ, وہ مل رہا تھا 2 لاکھ کا, آج وہ مل رہا ہے 2 کروڑ کا. تو اس آس سے آپ لوگ بچیں, اینڈ اچھی سوسائٹیز, اچھے اونرز, اچھے ڈیولپرز کی سوسائٹیز میں ابھی سی ان دا ویسینٹی آف راولپنڈی رنگ روڈ آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ چکری کے بعد جیسی ٹلیاں پہ جاتے ہیں, گرجا روڈ میں بہت اچھے اپ فرنٹ کنٹری انکلوجر سوسائٹی ہے, CBR Phase 2 ہے, آپ کا سلور سٹی ہے, یہ سارے بوم پکڑیں گے. آپ کے بیک سائڈ پہ I-15 CD کے سیکٹرز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ جیسے ہی آگے جاتے ہیں ٹلیاں میں, پھر فرنٹ پہ جیسی موٹر وے کی طرف جاتے ہیں, آپ کا ہو جاتا ہے ٹاپ سٹی ہے, آپ کا گندہارا سٹی ہے, آپ کا AGG ہے, 18 ہو گیا. ان ساری سوسائٹیز کو آلریڈی اتنا بوم مل رہا ہے. آپ کا راولپنڈی رنگ روڈ جب بن جائے گا, اس کو اور بھی زیادہ بوم ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کی ساری باتیں صرف اور صرف آپ کو لاہور کے ساتھ ایفیلیٹ کرنے کا اس لیے تھا کیونکہ میں نے دیکھا ہے DHA Phase 5 ہو گیا, DHA Phase 4 ہو گیا, وہاں پہ لوگ, ہمارا جو لاہور میں آفس ہے نا الحمدللہ, وہ DHA Phase 5 کے مین بولی وارڈ پہ ہے. اس مین بولی وارڈ کے کافی جو لوگ ریزیڈنٹس ہیں وہ ہمارے الحمدللہ کلائنٹس ہیں.
وہ ہمیں سوسائٹی جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے, میکسیمم آف دیم وہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ یار ہمارے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیم ایموشنس کے ساتھ ہمارے اندر تو کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے بڑوں نے جو فیصلے لیے تھے یہاں پہ زمینیں لے لی تھی, ٹھیک ہے, ہم وہ کھا رہے ہیں. سستی زمینیں تھی, آج 7 کروڑ 10 کروڑ 2 کنال کا پلاٹ 14 سے 18 کروڑ تک کا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی بلائی ہے. ہم آج اپنے بچوں کو ان کی بلائی کی وجہ سے, ان کے ایک اچھے سٹیپ کی وجہ سے ہم آج اپنے بچوں کو ہم باہر بھجوا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایسٹ مینجمنٹ کا طریقہ غلط ہو گیا ہے. یس, اگر آپ اپنے دیکھیں سرکل چلانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے خلاف نہیں, میں خود بھی کرتا ہوں, اپنے انویسٹرز کو بھی کرواتا ہوں, لیکن یو شوڈ آلویز ہیو اے بیک اپ پلان فار لانگ ٹرم انویسٹمنٹ, جس کو آپ فیوچر میں ایک بہت بڑے بیٹی کی شادی ہو گئی, بچے کو دیکھیں ہائر ایجوکیشنز بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئے. آپ کا اگر آپ کسی کو ابراڈ لے کے جائیں 50 لاکھ کہیں پہ بھی نہیں گیا, آج آپ کے 50 لاکھ ابھی کہیں نہیں گیا, 5 سال بعد 1 کروڑ کہیں پہ بھی نہیں جائے گا. 1 کروڑ میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوگی. تو آپ کی یہی انویسٹمنٹس آپ کو فیوچر سیکیور کرواتی ہے. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اپنی جو تقریر ہے لمبی کر رہا ہوں, لیکن آئی ریئلی وانٹ یو گائز کہ ان چیزوں کا آپ فائدہ اٹھائیں. شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے ساتھ پیرلل میں آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس کو بھی کنسیڈر کریں. یہی سوسائٹیز ہیں, انہی سوسائٹیز کے جو میں نے نام لیے, ان میں آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے, ہماری ٹیم کے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے, ہم آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے بتائیں گے کہ ہاں اس سوسائٹی میں آپ لانگ ٹرم کیسے اپنے آپ کو لانچ کر سکتے ہیں, شارٹ ٹرم میں کیسے اپنے آپ کو لانچ کر سکتے ہیں. یہی سوسائٹیز ہیں. دیکھیں آپ کا رنگ روڈ آپ کی آنکھوں کے سامنے گزر جائے گا, وہ جو بوم آنا ہوگا آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے گا, آپ لوگ کو آئیڈیا بھی نہیں ہوگا. مارگل ایونیو کی میں مثال لیتا ہوں آپ کو, B17 فیصل ہل, ابھی تک مارگل ایونیو انوگریٹ بھی نہیں ہوا, آرٹیفیشلی اتنے پرائسز آ گئے ہیں کہ B17 والوں نے بھی فائدہ اٹھا لیا, فیصل ہل والوں نے بھی. اب جو لوگ ٹھیک ہے مارگلا ایونیو کا یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ہم مارگل ایونیو جب بن جائے گا اس کے بعد ہم اس میں انویسٹ کریں گے, وہ چوس کے جوس پی کے جوس آم کھا کے بڑے بڑے انویسٹرز ویژنری لوگ کھا کے سائڈ پہ بھی ہو گئے ہیں. اب جو وہ کہتے ہیں نا رسک نہیں لیتے ہیں, اس میں رسک بھی نہیں ہے. آپ ایویلیویٹ کریں پشاور کے رنگ روڈ کو, آپ ایویلیویٹ کریں لاہور کے رنگ روڈ کو, تو آپ کو 0% رسک ملے گا انلیس اینڈ انٹل یو چوز دا سوسائٹی وائزلی. اونر اینڈ ڈیولپر کو اور سوسائٹی کو وائزلی سلیکٹ کریں اپنے لیے. ٹھیک ہے, میں اپنی اس بات کو یہاں پہ اینڈ کروں گا کہ آپ میرے ویڈیو کے بعد خود بھی ایویلیویٹ کریں کہ کتنے % کی ریٹرنز لاہوریوں کو ملا ہے اور کتنے % کی ریٹرنز آپ کو اگلے 2 3 4 سالوں میں مل سکتے ہیں. ان کے بعد آپ ہماری ٹیم کے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں. انشاءاللہ آپ لوگ کی کنسلٹیشن آنیسٹی کے ساتھ اور وائزلی کی جائے گی. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ.